محترم سامعین و ناظرین، سلام آداب۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مخلوط زبان کے نام سے ایک مضمون ہے مولوی عبدالحق صاحب کی 10ویں جماعت کی کتاب ہے نوائے اردو سے میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اردو کی کہانی دور پاس 9ویں جماعت میں شامل ایک سبق کا، اسے ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مخلوط زبان، اور اس سے پہلے مولوی عبدالحق کے بارے میں مختصر جانیں گے، اور پھر جب یہ مضمون دیکھیں گے مخلوط زبان، تو اس میں جہاں جہاں مشکل چیزیں ہوں گی، مشکل تصورات ہوں گے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کہیں کہیں اختصار سے بھی کام لیا جائے گا۔ پھر بھی کہیں دقت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ مولوی عبدالحق، پیدائش 1870 اور وفات 1961۔ پیدائش انڈیا ہندوستان میں ہے اور وفات پاکستان میں۔ بابا اردو یہ لقب ہے جو ان کے شاگرد نے دے رکھی تھی، بابا اردو کے نام سے جانے جاتے۔ مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شہدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی زبان کی خدمت میں صرف کر دی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ قصبہ ہاپوڑ، جو یوپی میں پڑتا ہے، میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 میں MAO کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، ان دونوں جگہ خدمات انجام دی۔ MO کالج وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو اس وقت کالج کے شکل میں تھی۔ اس کے بعد عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک 3 ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا۔ ادارت یعنی ایڈیٹر تھے، مدیر تھے اس کے، ایڈیٹر تھے، اور 3 ماہی یعنی 3 ماہ کا، 3 ماہ پہ یہ نکلتا تھا۔ نام ہے اردو۔ 3 ماہی رسالہ ہے، کیسا ہے؟ 3 ماہی رسالہ ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ انجمن ترقی اردو سے، انجمن کی جانب سے، وہی انجمن ترقی اردو، جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ حیدرآباد یونیورسٹی نے، جو سینٹرل یونیورسٹی ہے، نے LLD، اور علی گڑھ یونیورسٹی نے DLED کی اعزازی ڈگری دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ یہ وہ ڈگریاں ہیں جو اعزازی طور پہ الگ سے دی جاتی ہیں، یعنی یہ وہاں پہ رہ کر وہ پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ خود یونیورسٹی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ یہ ان کے شاگرد میں شامل ہو رہے ہیں۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا 1961 میں۔ 1870 کی پیدائش ہے، 1961 میں وفات۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار یعنی بایوگرافی رائٹر، زبان داں، زبان کو جاننے والے، زبان کے ماہر، لغت نویس یعنی ڈکشنری لکھنے والے، ماہر قواعد یعنی گرامر کے جانکار تھے، اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ان کی خود اپنے اسٹائل تھی جس میں یہ لکھا کرتے تھے۔ صاحب طرز ایک ان کا خود کا اپنا ایک انداز تھا، انشا پرداز تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے جو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کوٹیشن کی شکل میں، یا صحیح کون سی بات ہے، اس طرح کر کے پوچھ لیے جاتے ہیں۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں۔ سادہ زبان میں جیسے حالی کا تھا کہ آسان سلیس میں کہنا ہی ہے، اسی طرح اسی کو انہوں نے بھی اپنایا۔ ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے، عبارت میں الجھاؤ نہیں۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو اردو کا دشمن کہتے تھے۔ تو مولوی عبدالحق مشکل زبان لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اردو کا دشمن۔
اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، یعنی اسے ایڈٹ کیے، ترتیب دیے اور اسے شائع کیے، یعنی اسے چھپوایا۔ اشاعت ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو پرانی پرانی کتابیں ہیں تو اکثر کا آپ نے دیکھ رکھا ہوگا کہ ترتیب جو ہے وہ مولوی عبدالحق نے دے رکھی ہے۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات جو انہوں نے کتاب کے شروع میں لکھ رکھا ہے، ادب قیم اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے، ایک اہم دولت ہے۔ انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کے قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک اہم کام کر کے گئے ہیں لغت پہ بھی اور ادب کے لیے بھی۔ اب آئیے ہم مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ مولوی عبدالحق مختصر تو اس میں وہی ہے، ان کی پیدائش کا یاد رکھنا 1870 اور 1961 ان کی وفات۔ تو پیدا ہوئے ہاپوڑ میں، تعلیم جو ہے ایمو کالج، اس کے بعد پنجاب حیدرآباد میں ان کی خدمات، اس کے بعد عثمانیہ کالج اورنگ آباد، عثمانیہ یونیورسٹی میں ان کی خدمات، اور پھر انجمن ترقی اردو کے ہو کر رہ گئے۔ اور اس کے بعد یہ اعزازات جو انہیں دو مختلف یونیورسٹی نے دے رکھی وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وفات کراچی میں، پیدائش ہاپوڑ میں۔ باقی اس میں جو ایک یہ جملہ بہت اہم ہے، مشکل زبان لکھنے والے کو اردو کا دشمن کہتے ہیں۔ مخلوط زبان، یہیں پہ مخلوط بولتے ہیں ملی جلی، مل جانا، خلط ملط ہونا آپ نے سنا ہوگا، خلط ملط ہو گیا، تو اسی سے یہ لفظ بنا مخلوط زبان۔ یعنی اردو جو ہے، اردو کئی زبانوں کے الفاظ کو یا کئی زبانوں کے الفاظ اس میں آگے خلط ملط ہو گئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے مضمون۔ اردو پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے۔ کیسی زبان ہے؟ مخلوط زبان۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوط ہونے کے باوجود اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھیٹ ہندوستانی زبان ہے، یعنی یہ کوئی باہری بدیسی زبان نہیں ہے، ٹھیٹ ہندوستانی زبان۔ اب رہی یہ بات کہ مخلوط ہے، تو مخلوط ہونا کوئی عیب نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک اعتبار سے خوبی ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیب کس طرح نہیں ہے، اور بلکہ پہلے جو اب یہ پیراگراف آ رہا ہے اس میں یہ مانے کہ مان لیجیے اگر عیب ہے تو یہ عیب ہر ایک زبان میں ہے، ان میں پہلے یہ کی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ عیب کس طرح نہیں ہے اور خوبی کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے یوں تو دنیا میں کوئی زبان خالص نہیں، ہر زبان میں کسی نہ کسی زمانے میں دوسری زبانوں سے کچھ نہ کچھ الفاظ لیے ہیں، یعنی اگر عیب ہے تو ہر زبان میں ہے۔ یہاں تک کہ جو زبانیں مقدس کہلاتی ہیں، جیسے عربی ہے یا سنسکرت ہے، تو وہ بھی اچھوتی نہیں۔ عربی میں بھی عبرانی کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، اسی طرح سنسکرت میں بھی۔ اب یہ مخلوط زبان ہوتی کیا ہے؟ مخلوط زبان میں ہوتا یہ ہے کہ غیر زبان جو کسی قوم کو سیکھنی پڑتی ہے، کوئی زبان آ گئی اور سیکھنی پڑ رہی ہے تو مخلوط نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے وہ سیکھ لی تو مخلوط نہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی اپنی زبان غیر زبان کے میل سے مخلوط ہو جاتی ہے۔ جو اس کی زبان ہے وہ تو بول ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے زبان کے الفاظ اس میں آ کر شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ تب مخلوط ہوتی ہے۔ اگر ہم انگلش بول لیں اور وہی بول لیں تو یہ مخلوط نہیں ہے، یا کوئی بھی زبان فرینچ، تو وہ مخلوط نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی زبان بول رہے ہیں اور اپنی زبان میں دوسری زبان کے الفاظ شامل کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ہو گئی مخلوط۔ یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی، فارسی مخلوط نہیں ہوئی، بلکہ مقامی بولی جو ہندوستان والے بول رہے تھے فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی، اور وہ نئی زبان اردو ہے۔ اب یہ بھی ایک مسلم ثبوت ہے کہ غیر زبان کے لفظ، اب کیسے یہ عیب نہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے، جو اگر کوئی غیر زبان کے لفظ آ بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے تمام لوازم کے ساتھ نہیں آتے، وہ آتے ہیں اور یہاں کے آگے رچ بسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ کوئی لڑکی اپنے سسرال میں آتی ہے تو اب وہ وہاں کے ریت رواج جو ہے اس کو لے کے نہیں آتی، اب یہاں میں ڈھلتی ہے۔ اسی طرح ایک مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں
یہ بھی ایک مسلم ثبوت ہے کہ غیر زبان کے لفظ جو کسی زبان میں داخل ہو جاتے ہیں یا کسی زبان کو مخلوط کرتے ہیں تو اصلی زبان کے صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی جب وہ آتے ہیں تو ان میں جو صرف اور نحو، صرف کیا ہے کہ کسی لفظ کے بننے ان کے قواعد، کہ وہ لفظ بنتا کیسے ہے، اور نحو اب وہ لفظ جملے میں کیسے استعمال ہوگا، جملے کا اسٹرکچر کیا ہوگا، اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا، وہ بتاتا ہے۔ تو وہ جو عربی یا فارسی سے اگر وہ آیا ہے تو اب یہاں آ کر اس کے بننے کا پروسیس جو ہوگا، صرف جو ہوگا وہ الگ ہوگا، جو مقامی زبان کا ہوگا، یا الفاظ یا جو جملے کی ساخت ہوگی وہ یہاں کے اعتبار سے ہوگی، وہ کہنا چاہے۔ یہی صورت اس مخلوط زبان اردو میں پیش آئی کہ فارسی کا اثر عام طور پہ ایک اسماء و صفات تک رہا، اسماء یعنی ناؤن سنگیا میں ہے، اور ایڈجیکٹو تک ہے، جس کو وشیشن ہندی میں بول لیتے ہیں، یعنی یہی عام طور پہ۔ اس کے علاوہ جو کریا یعنی ورب ہیں، افعال جو ہیں، وہ سارے کے سارے مقامی ہیں، وہ دوسری زبان سے نہیں آئے۔ البتہ بعض حروف عطف مثلا اگر، مگر، اگرچہ، لیکن وغیرہ آ گئے، اصل صرف و نحو بالکل دیسی زبان کی رہی، اور جب ضرورت پڑی فارسی عربی لفظ کو ہندی قالب میں ڈھال کر اپنا لیا، یعنی ان کے صرف و قواعد نہیں لیے بلکہ اسے اپنے اس میں ڈھال لیے۔ اب آئیے جیسے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا عربی لفظ یہ ہے بدل، کفن، دفن، قبول۔ اب بدل سے نہ بڑھا لیے، یہ نہ تو عربی کا ہے نہ فارسی کا، یہ ہے مقامی زبان کا بدلنا، کفنانا، دفنانا، قبولنا یا قبول کرنا کہہ لیجیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ یہاں کے ہیں مصدر بنانے کے قاعدے، نہ تو عربی کے ہیں اور نہ فارسی کے ہیں۔ اسی طرح فارسی سے بخشنا، وہاں تو بخشیدن، فرمانا تو فرمان سے فرمانا، بخشش سے بخشنا، یہ نوازش سے نوازنا، داغنا وغیرہ بنا لیے گئے۔ یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ لفظ جو آ رہے ہیں اب یہاں کے صرف و نحو کے مطابق چلیں گے، اور جملے کی ساخت بھی وہی ہوگی۔ بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی۔ اب یہاں اب خوبی کی بات بتا رہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے، کیسے خوبی ہے۔ بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف اس کے اس میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شان کیسے پیدا ہوگی؟ مان لیجیے کہ اسی لفظ کے لیے مقامی زبان کے پاس لفظ ہے، دوسری زبان کو لا رہے ہیں تو کیسے آ جائے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری سے کیا مراد ہے؟ سے میری مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی لفظ پہلے سے ہی زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اور زبان کا ذخیرہ الفاظ جو ہے، وہ ووکیبلری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ زبان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہے تو وہ مترادف، لیکن استعمال کی وجہ سے ان میں مفہوم کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے کہ کون سا لفظ کب استعمال کیا جائے گا۔ جیسے یہی لفظ ہے خوشی اور مسرت، تو خوشی ہمارے پاس یہ لفظ تھی اور مسرت یہ آئی ہے، تو ہر جگہ مسرت کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، خاص جگہ پہ اس کا یہ ادبی پیرائے میں بیان کرنا ہو تو وہاں پہ مسرت کا استعمال کرتے ہیں، خوشی کا نہیں کرتے۔ اور خوشی یہ ایک عام لفظ ہے، حالانکہ یہ آپس میں کیا ہے، مترادف لفظ ہیں، اور جو لفظ پہلے غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے، یعنی یہ بات جو بڑھ گیا، ٹھیک ہے لفظ سے مترادف آگے، لیکن اس زبان پہ تو بوجھ بن جائیں گے، تو یہ بھی اس کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ یہ بوجھل نہیں بناتے، بدی نہیں بنا۔ وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں، اور ان کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے۔ وہی مثال جو بہو والی ہے کہ
دوسرے گھر سے آ گئی، لیکن اب یہ اجنبی نہیں رہے گی، بلکہ وہ اس گھر کے ریت رواج کو اپنا کو بالکل وہ اس میں ڈھل جاتی ہے۔ اسی لیے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے اور کیا فائدہ ہے کہ زبان جو ہے یہ اظہار کا ذریعہ ہے، اور اظہار کا ذریعہ ہے تو، اور خیال جو ہے انسان کا، یا خیال کے اظہار کا ذریعہ ہے کہ ہم جو خیال ہے ہمارے دل و دماغ میں اس کو ظاہر کرتے ہیں اس سے، اور خیال جو ہے انسان کا اتھاہ ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو الفاظ بھی ویسے ہی ہونی چاہیے، جتنی زیادہ ہو جائے، جتنے ان کی کثرت ہو جائے گی اتنا ہی اپنے خیال کو کے اظہار کرنے میں آسانی ہوگی، تو اس کو بیان کریں۔ انسانی خیال کی کوئی تھا نہیں، نہ اس کی کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے۔ تنوع یعنی اس کا الگ الگ ہونا، ڈائیورسٹی جس کو کہتے ہیں، اور وسعت یعنی اس کی کشادگی کی کوئی حد، نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے۔ زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں۔ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے، جیسے ابھی کہیں۔ اس لیے ادائے مطالب، یعنی جو مفہوم ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ادائے مطالب کے مفہوم کی ادائیگی میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، خاص کر شاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے سے لطیف خیال، باریک سے باریک، نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سے ردیف و قافی کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ اب اس وزن کو استعمال کرنا، اس پہ مقامی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہم بدیسی جو الفاظ آئے ہیں مخلوط زبان میں انہیں استعمال کر لیتا ہے شاعر۔ ادیب اور شاعر کے لیے لفظ کا انتخاب بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ایک بار محل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے۔ مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ذوق کا شعر ہے: مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں۔ میر تقی میر اسی مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں: لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ تو دیکھیے اس میں کیا ہے، یہاں جو کھپا جانا ہے، یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے، کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے یہ بات نہیں آئے گی۔ اسی شعر میں لذت جو نیچے والے شعر میں، اور مزہ، دو مترادف لفظ ہیں۔ اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا، جیسے یہاں مزہ سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، لذت اور مزہ اگر بولتے، یا لذت جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، تو لذت بیان کریں تو وہی یہاں فرق آ جاتا ہے۔ اگلا ایک شعر، آگے کے ایک اور شعر دیکھیے: محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ اب یہاں دیکھیے ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ مترادف ہیں، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یہ لطف نہ دے گا، جیسے محبت ہے یہ کوئی جی کا ہے مرض، یا جی کا ہے بیمار، جی کی ہے بیماری، وہ مزہ نہیں دے گی۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں بے بہا ان بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ الفا بے بہا، انمول، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آ جاتے ہیں، دوسری زبان سے جب الفاظ آ رہے ہیں تو خیالات بھی آ کے آتے ہیں۔ صرف لفظوں کا ذخیرہ کوئی چیز نہیں،
بڑی چیز ان کا استعمال ہے، جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادفات کے نازک فرق، خیالات میں صفائی اور صحت بیان پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک لفظ کے اعادے سے جو بیان میں بھدا پن آ جاتا ہے، بار بار ایک ہی لفظ کو اپنی بات میں استعمال کر رہا ہے تو ایک بھدا پن سا آ جائے، لیکن اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہ اگر الگ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ختم، تو وہ بھدا پن رفع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے تو مترادفات کے استعمال کے فائدے الگ ہیں، دوسرا اگر چلیے مفہوم کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ دیکھیے کہ اعادے کی وجہ سے جو بھدا پن آیا تھا وہ ختم ہو گیا اور حسن پیدا ہو گیا، تو یہ خوبی ہے مخلوط زبان کی۔ اگر زبان کی قدر و منزلت ان مقاصد کو پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتے، فارسی الفاظ، فارسی کا جو جز ہے شریک نہ ہوتا، تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی۔ یعنی یہ صرف عوام کی ہی زبان بنی رہتی، علم و ادب کے گلی میں اس کا گزر نہ ہوتا، اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں ان سے محروم رہتی۔ اردو میں اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شیر و شکر ہو گئے، یعنی یہ جو میل ہے ہندی اور فارسی کے الفاظ ایسے ہی نہیں، یوں سمجھیے کہ دودھ اور شکر آپس میں مل گئے، اور عام بول چال، محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ دکھ رہے ہیں، جیسے شکر اگر شیر میں مل جائے، شیر میں تو دکھے گا نہیں۔ مثلاً تم کس باغ کی مولی ہو، اشرفیاں لوٹیں کولوں پر مہر، کولوں پر مہر، ایک آنکھ میں شہد، ایک آنکھ میں زہر۔ تو دیکھیے اس میں کئی الفاظ، لاہ کا گھر خاک ہو گیا، لاکھ ہندی کا لفظ ہے، گھر بھی، خاک فارسی کا، مل کر ایک ہی ہو گیا۔ اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی، خدا فارسی، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا، بدنام برا۔ دیکھیے اس میں بد فارسی اور ہندی کے الفاظ، بدن پر نہیں لتا پان کھائے البتہ، بدن پر نہیں لتا یعنی بدن پہ کپڑا نہیں، لیکن شان و شوکت گھٹ نہ رہی ہے، بدن پر نہیں لتا پان کھائیں البتہ، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں ہیں۔ یہی حال محاوروں کا ہے، مثلا آنکھوں میں کھار لگنا، خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا، تو یہ سارے محاورے۔ مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اچھے اچھے مرکب لفظ بن گئے ہیں، یعنی جڑ کر ایک ترکیب بن جاتی ہے، فریز بن جاتا ہے، انگلش میں کہیں مثلا دل لگی، دل اور پھر لگی، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، تو دار فارسی کے لگ کے سمجھدار، گنڈے دار، اگل دان، دان جڑ کر، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑہ، منہ زور، وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں اس طرح کے فریز۔ تو یہ اردو کے لیے فائدے کی چیز ہے، خوبی ہے۔ مخلوط زبانوں کے بننے کے دوران میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے نہیں جانے کہ ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے، یعنی اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو ہم آپس میں اپنی باتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ الفاظ جڑتے ہیں تو جو ان میں آپس میں مماثلت ہوتی ہے، ایک جیسی چیزیں ہوتی ہے، وہ شامل ہوتی ہے، اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں، اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہو، یعنی دونوں زبانوں میں
جب وہ ملتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جو وہاں چیزیں ان کو لے کر ہی آ رہے ہیں، بلکہ جو دونوں مماثلت ایک جیسی ہوگی، یہ کم سے کم اتنا ہوگا کہ دونوں میں اختیار کرنا آسان ہو۔ اسی طرح دونوں میں توازن سب پیدا ہو جاتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا، فریقین یعنی ہندو مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں کتب بیوت کیے، ان سے تھوڑا سا تراشا کہہ سکتے ہیں، اپنی مخصوص خصوصیات ترک کی، کچھ انہوں نے فارسی والوں نے ختم کی اور کچھ مقامی لوگوں نے، اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا۔ اب جو بھی ہماری ملکی اور قومی زبان ہے، جو اب جو اب بھی ہماری ملکی اور قومی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترک اور عام بول چال، عام بول عام بول عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے، انہیں ایسے ہی نہیں، اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے، اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لی یہ زبان۔ ہم دونوں نے قربانی دی ہے، دونوں قوموں نے قربانی دی ہے، تب جا کے یہ زبان وجود میں آئی ہے۔ اب آگے ایک حکیم کا قول ہے، دیکھیے کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز نہ رہے، بلا شبہ مشکل کام ہے۔ ان دوسرے قوم کے لوگ ہیں اور اپنے میں شامل کر دیں، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہے، کوئی باہر والا دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ کس قوم کے لوگ ہیں، تو یہ مشکل کام ہے۔ اور اس سے مشکل کیا کام ہے جو ہم نے کیا ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا، شامل کر لینا، جذب کرنا پورا سوکھ لینا جو بولتے ہیں، پانی جیسے جذب ہو جاتی ہے روئی میں، معلوم تک نہ ہو کہ یہ غیر ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جو ہم نے کیا ہے اور اب کر لیا ہے، تو یہ ایک ابھر کے اچھی زبان آئی۔ یہ استعداد اردو میں بدرجہ کمال موجود ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والے کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بدیسی، اپنے ہیں یا پرائے۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے کس زبان سے آئے، اب اسی کو اب مختصر کر رہے ہیں۔ غرض ہماری زبان ایک بہت ہی اچھا جملہ ہے، یہ پیراگراف ہی انسان اگر سبجیکٹو کا لکھنا ہے تو یہ پورا پیراگراف آپ کو پتا یاد ہو جانا چاہیے، بہت ہی بہترین، یعنی اس پورے مضمون کے سب سے، اگر غزل کا کہتے ہیں کہ بیت الغزل ہے، اسی طرح اس مضمون کا یہ یہ جو ہے پیراگراف مضمون ہے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے، جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول اور نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے۔ تو کتنا اچھا جملہ ہے۔ اسی طرح ایک قول کر رہے ہیں سر تیج بہادر سپر کے، اس قول سے ہر بہر مجھے اتفاق ہے کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں، کلچر کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سنسکرتی کو۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے، میل پہ۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پورے انہوں نے قول تو نقل کی پھر بھی تلخیص کے ساتھ۔ مولوی عبدالحق کے یہ مضمون ہے، جانتے ہی ہیں، باقی یہ الفاظ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی خاص باقی ساتھ ساتھ ان سب کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب آگے ایک دو جملے اگر ہیں تو اسے دیکھ لیں گے، غور کی کرنے والی بات میں کچھ چیزیں رہتی ہیں۔ مولوی عبدالحق نے اس مضمون سے اردو زبان کی بنیادی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔ اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی اس کی وسعت ہے، اس میں غیر زبانوں کے بہت سے الفاظ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والے کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے الفاظ دیش کے اور کون سے ودیشی، بس یہ جو ہے وہ باقی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے نہیں اس مضمون کو باقی مس اختصار کے ساتھ بھی پی ٹی میں بھی دیکھیں گے، پھر بھی اگر کہیں سمجھنے میں
دقت ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔